اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یمن کے حاکم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو بھی مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا سونا تقسیم فرما دیا۔ اقرا بن حابس حنظلی کو جو کہ بنو مجاشہ سے تھے، اینیا بن بدر فزاری کو، الکا بن علاسا عامری کو جو کہ بنو کلاب میں سے تھا، اور زید خیل تائی کے جو کہ بنو نہان میں سے تھا۔ اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے، آپ نجدی سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی تعریف قلب کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، داڑھی گنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، تبھی تو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، آخر زمانے میں کچھ نوعمر کم عقل لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ مخلوق میں سے بہترین شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں گے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار کے جسم سے تیر صاف نکل جاتا ہے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بے دری قتل کرو، کیونکہ ان کا قتل کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔